بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے 8 ایک ساتھ میں غامدی صاحب سے گفتگو کی تھی۔ یہ اسی سلسلے کی نشست ہے اور ہم اسی موضوع کو غامدی صاحب سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ہم سب ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 8 نشستوں میں ایک عام مسلمان کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ کون سے پری ریکوزٹس ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ جب عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دلیل، استدلال، آرگومنٹ اور جو حقائق ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک انسان جب قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا یہی تجربہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ایسے ہی بات کریں گے کہ اس کو قائل کریں گے، دلیل دیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ عام طور پہ ہماری زندگی میں قسم کھا کر اگر آپ کوئی بات موقت کروانا چاہتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ آپ دلیل سے اپنی بات کریں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر جو قسمیں آئی ہیں یہ کیا ہیں، ان کا کیا مقصد ہے اور اللہ میاں کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی بات قسم کھا کے بیان کریں؟ اس موضوع پر بڑی غیر معمولی کتاب امام فراہی نے لکھی تھی، اقسام القرآن کے عنوان سے۔ اس میں موضوع بحث ہی یہ چیز تھی کہ قرآن مجید میں یہ قسموں کا اسلوب کیوں اور کیسے اختیار کیا گیا۔ تو انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا کہ قسم صرف کسی چیز کی عظمت کا حوالہ دینے کے لیے نہیں کھائی جاتی، بلکہ اعلیٰ ادب میں یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے۔ جس وقت ایک بڑا خطیب گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بہت غیر معمولی ادبی اسلوب میں لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کرتا ہے یا ان کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، تو اس میں استدلال کا یا استشہاد کا، سادہ لفظوں میں کہ یہ شہادت پیش کرنے یا دلیل دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز سے آپ دلیل دینا چاہتے ہیں اس کی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھ سے پہلے استاذ امام نے قسم کا ترجمہ قسم کے لفظ میں کرنے کی بجائے شاہد ہے فلاں چیز، اس طرح کیا۔ میں نے اس کو اور سادہ کر دیا ہے، فلاں چیز گواہی دیتی ہے۔ مثلا تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں جی، مثلا زمانہ گواہی دیتا ہے۔ گواہی دیتا ہے یعنی گویا بات یوں ہے کہ استدلال کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ جب آپ ادب کی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ غلطی سے سمجھ لیا کہ یہاں کوئی ایسی چیز زیر بحث ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت رکھتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک تین، زیتون، یہ تو پھلوں کے نام ہیں جی، تو یہ کیا عظمت رکھتے ہیں؟ ایسا ہی معاملہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا عظمت رکھتا ہے جی۔ تو اس میں پھر لوگوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا، اس پر بہت سا کام بھی لوگ کرتے رہے، لیکن واضح نتیجہ نہیں سامنے آ سکا جی۔ اس کو بہت عمدگی کے ساتھ امام فراہی نے اپنی اس کتاب میں متعین کیا، اس کو پورے عالمی ادب کے پس منظر میں رکھ کے دکھایا۔ یہ بتایا کہ یونانی ادبا بھی یہ اسلوب اختیار کرتے تھے، روم کے ادبا بھی یہ اسلوب اختیار کرتے تھے، عربی ادب میں بھی یہ اسلوب بہت عام اور شائع و ذائع ہے، ان کی شاعری میں بھی اسی طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت استدلال کا طریقہ ہے، استشہاد کا طریقہ ہے، اس سے اس چیز کی گواہی پیش کی جاتی ہے۔ اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری داستان ایک لفظ میں بیان ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے اس کی مثال دی تھی کہ آپ ایک چیز کی تصویر کھینچتے ہیں، بسا اوقات اس تصویر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی صفحے سیاہ کرنے پڑ جاتے ہیں، کئی پیراگراف لکھنے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہی تصویر ایک لفظ کے بولنے سے نہ صرف یہ کہ سامنے آ جاتی ہے بلکہ اس کا ابلاغ بھی ہو جاتا ہے۔ علامہ شبلی ہے جی، ہمارے ہاں کی ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ وہ ایک بڑے عالم ہیں، بڑے مورخ ہیں۔ ندوۃ العلماء میں وہ ایک عالمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، بالکل۔ اس کے ساتھ شاعر بھی ہیں۔ شاعر ظاہر بات ہے کہ ایک اور رومانوی دنیا میں بھی رہتا ہے، وہ اس کے ذہن کی دنیا ہوتی ہے۔ تو وہ جس وقت واپس آئے، ممبئی گئے ہوئے تھے، اچھا، وہاں انہوں نے بڑی غیر معمولی غزلیں لکھی۔ اچھا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے کلام میں اس کے بڑے عمدہ نمونے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہی شان، وہی
کمال فن، اسی طریقے کی تشبیہیں، اسی طریقے کا جوش جذبہ، اور ظاہر ہے کہ موضوع کیا ہے، وہی عشق و عاشقی۔ تو یہ غزلیں کہتے ہوئے اور وہاں پر سیر و تفریح کرتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ ٹھیک، واپس آ کے انہوں نے ایک مصرع، ایک غزل کہی جس میں ایک مصرع ہے، حالیہ شبلی شدم رند غزل خان نیستم، یعنی اب میں شبلی ہو گیا ہوں، اب میں رند غزل خان نہیں رہا، یعنی مدرسے میں واپس آ کے تدریسی ذمہ داریاں اب سنبھال جو کے۔ شبلی ہو گیا ہوں، اس کو اگر آپ لفظوں میں بیان کریں تو مطلب یہ ہے کہ میں واپس علم کی دنیا میں آ گیا ہوں، میری اصل شناخت یہی ہے، میں ایک مورخ ہوں، میں ایک محدث ہوں، میں دنیا کو دین بتاتا ہوں، میں اسلامی علوم کے ماہرین میں سے ہوں، تعلیم و تدریس میرے شب و روز سے متعلق ہے، میں تصنیفات کرتا ہوں۔ تو یہ ساری جو تصویر ہے یہ کیا ہے؟ یہ شبلی ہے۔ یہ آپ بیان کرنا چاہیں تو ایک مصرع کیا، ایک شعر کیا، ایک غزل کیا، ایک دیوان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی اگر شبلی کی پوری سیرت لکھی جائے، ان کی تمام تصنیفات کا ذکر ہو، آپ ذکر شبلی نام کی کوئی کتاب لکھیں تو اس پوری کتاب میں جو کچھ تصویر آپ کے سامنے آئے گی وہ انہوں نے ایک لفظ میں ادا کر دی، حالیہ شبلی شدم رند غزل خان نیستم۔ یہ اسلوب ہے جس میں گویا ایک نام، ایک لفظ آپ کے پورے استدلال کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو ایجاز کا منتہا کمال ہے، یعنی آپ بعض اوقات اپنی بات کہنے کے لیے اطناب کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود یہ کہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ایسی آیات کے ذریعے سے پہنچائی جو محکم تھیں، یعنی جن میں گویا دریا بکوزہ کا اسلوب تھا۔ ٹھیک، چند لفظوں میں، چند تعبیرات میں پوری بات بیان ہو گئی ہے، نہایت مختصر جملوں کے ذریعے سے ابلاغ کر دیا گیا ہے، جوامع الکلم ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیل کی گئی۔ جو آدمی بھی آخری پارے کی صورتیں پڑھتا ہے یا ہماری تعبیر کے مطابق آخری باب کی صورتیں پڑھتا ہے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتاب احکمت آیاتہ کا کیا مطلب ہے، یعنی وہاں اسلوب کیا ہے، بات کہنے کا انداز کیا ہے، ایجاز کی کیا نوعیت ہے، کس طرح کا اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے، کیسے ایک پورا کا پورا مضمون 2-3 جملوں 2-3 آیتوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب وہ بقرہ و آل عمران کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کی تفصیل کی جا رہی ہے، یعنی وہی حقائق ہیں لیکن اب اسلوب بالکل بدل گیا۔ تو یہ دونوں اسالیب رہے ہیں، اطناب کا اسلوب یا تفصیل کا اسلوب اور ایجاز کا اسلوب، جس میں اپنی بات کو آپ ایک لفظ میں، ایک جملے میں، چند جملوں میں، آپ شاعری کی اصطلاحات مراد لیں تو ایک بند میں، ایک شعر میں، ایک رباعی میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا مضمون اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قسم کا اسلوب بڑا بلیغ اسلوب ہے، یعنی آپ کسی چیز کی گواہی پیش کرتے ہیں تو گویا استدلال کی ایک پوری داستان ایک لفظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ قسموں کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ قسمیں اس طرح نہیں کھائی گئیں جس طرح کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم، یہ اصل میں گواہی پیش کی گئی ہے، استدلال کیا گیا ہے، استشہاد کیا گیا ہے۔ تو ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اب آج کے قاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کھول دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ چیز گواہی دیتی ہے، اس سے یہ شہادت ملتی ہے، یا استاذ امام کی تعبیر کے مطابق یہ چیز شاہد ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اس کی میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے پوری اپنی بات بیان کی، اس کو اپلائی کر کے بھی 1-2 مثالوں سے آپ واضح کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اگر اتنا یہ موجز اسلوب اپنایا ہے کسی بات کے ابلاغ کے لیے، تو عملی طور پہ اس کے مظاہر کہاں سامنے آتے ہیں؟ مثلا ہم عام طور پہ جو ایک عام قاری ہے جب وہ قرآن کا ترجمہ کھولتا ہے تو قسموں ہی کو دیکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تین کی، زیتون کی، اور اس طرح انجیر کی، تو وہاں پر کون سا پہلو ہے جو آپ نے پوری بات بتائی نمایاں ہوتا ہے؟ اس میں 2 مثالیں اس کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثالیں تو اس کی بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ 2 بڑے پہلوؤں کو نمایاں کر دیں گی۔ جی، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو جہاں تفصیل کی گئی ہے وہاں جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ان قوموں کو پیش کرتا ہے یا ان کی داستان کو پیش کرتا ہے جن پر اللہ کے ایام وارد ہوئے۔ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، اللہ کے ایام وارد ہوئے، یعنی ان قوموں کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کے لیے دینونت یا جزا و سزا برپا کر دی۔ ٹھیک،
یہ جزا و سزا برپا ہوئی تو گویا ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی. اس کے کچھ نتائج نکلے. یعنی جس وقت بھی یہ برپا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ جو قیامت میں سنانا تھا وہ فیصلہ یہیں سامنے آ گیا. اچھا. جیسے آپ مثال کے طور پر پڑھتے ہیں نا کہ حضرت نوح کو بھیجا گیا، 900 سال انہوں نے اپنی قوم میں دعوت پیش کی، ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر یوں نہیں ہوا کہ جیسے ہم آپ دعوت دیتے ہیں تو ہم آئے، ہم نے ایک سائل کی درخواست پیش کی، ہم چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ سنایا جی، اور اس فیصلے کے مطابق جو لوگ ماننے والے تھے ان کے لیے کشتی بنائی گئی، ان کو نجات دی گئی، وہ اس میں سوار ہوئے. انہی کی اولاد سے آگے دنیا کا نظام چلا، اور دوسری جانب وہ ساری قوم برباد کر دی جی. ان پر ایک طوفان ٹوٹ پڑا. تو دینونت، جزا و سزا، یہ قرآن مجید جگہ جگہ استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے. بالکل. بلکہ اگر قرآن کے استدلال کو چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یا انفس سے ہوگا یا آفاق سے ہوگا. یعنی یا میرے باطن کے اندر جو شواہد ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، یا اس عالم میں جو شواہد ہیں وہ پیش کیے جائیں گے جو ہماری خارجی دنیا ہے، اور یا پھر تاریخی استدلال ہوگا. اور وہ تاریخی استدلال کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس میں کون لوگ تھے کہ جو خسارے میں چلے گئے جی، جن کو اللہ نے برباد کر دیا، جو فوز و فلاح نہیں پا سکے، اور کون لوگ تھے، یعنی کن خصوصیات کے حامل لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی جی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اب جزوی واقعات میں بیان کرتے ہیں. یہ عاد کا واقعہ ہے، یہ سمود کا واقعہ ہے، یہ قوم فرعون کا واقعہ ہے، یہ قوم لوط کا واقعہ ہے. اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک پورا زمانہ ہے جس میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. ٹھیک. یعنی گویا اگر دنیا کو آپ دو حصوں میں بانٹ دیں تو ایک زمانہ نبوت ہوا اور ایک زمانہ بعد از نبوت ہوا. ٹھیک. جیسے آپ کہتے ہیں نا قبل مسیح اور بعد مسیح، تو اس زاویے سے ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں، جس میں دینونت برپا ہوتی رہی ہے. ایک زمانہ وہ ہے. ایک زمانہ وہ جو آپ کے بعد اب گزر رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. اس میں دینونت برپا نہیں ہو رہی، اس طرح کے عذاب کا سلسلہ بند ہو گیا جی. اس زمانے کے جزوی واقعات کو آپ پیش کر رہے ہیں قریش کے سامنے قرآن مجید میں جی. عاد، سمود، قوم لوط پیش کر رہے ہیں نا جی. اب پورے کے پورے زمانے کو آپ نے پیش کر دیا، یعنی سارے ہی آ گئے. ٹھیک. عاد بھی آ گئے، سمود بھی آ گئے، قوم لوط بھی آ گئی. زمانہ نبوت یہ پیش کر دیا جی. والعصر، یعنی یہ پورا زمانہ نبوت گواہی دیتا ہے. کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ یہ کہ انسان خسارے ہی میں پڑے، عجیب تباہ و بربادی ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ قیامت صغریٰ برپا کی گئی تو اس کے نتیجے میں قومیں مٹی ہیں، ایک کے بعد دوسری ہلاک ہوئی ہے. عاد پر بھی یہی حادثہ گزرا، سمود پر بھی یہی حادثہ گزرا، قوم نوح پر بھی یہی گزرا، سب پر یہی گزرا. تو اب ایک پورا زمانہ جس میں اللہ کی دینونت برپا ہوتی رہی، آپ نے جب اس کے جزوی واقعات کو بیان کیا تو لمبی صورتوں میں آپ نے بتایا، مثلا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں جب آپ نے اس کو ایک لفظ کے اندر جمع کر دیا تو وہ کیا تھا؟ وہ زمانہ رسالت، عہد نبوت، یعنی جس میں اللہ کے نبی بھیجے جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر آ رہے تھے، جس میں دینونت برپا ہو رہی تھی، جس میں جزا و سزا کا نتیجہ نکل رہا تھا. اس پورے زمانے کی گواہی پیش کر دی کہ وہ پورا زمانہ تو گویا پوری تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کے، یا پھر آپ نوح سے شروع کر لیجئے اس لیے کہ یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا. تو نوح علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس زمانے میں جس طرح اللہ کی دینونت ظاہر ہوئی وہ سب کیا کرتی ہے؟ گواہی دیتی ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان نے اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کیا ہے، وہ جہنمی کا ایندھن بنا ہے، وہ طوفانوں ہی کی نظر ہوا ہے، اس پر عذاب ہی لانا پڑا ہے، پوری کی پوری قومیں تباہ کرنی پڑی ہے. لیکن وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی بچے یہی ہے. تو گویا اس پورے زمانے کو پیش کر کے بتایا کہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لو، تم خود اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دینونت برپا کی، جزا و سزا برپا کی، تو کون ہے جنہوں نے نجات پائی؟ نجات ایمان والوں نے پائی، اچھا عمل کرنے والوں نے پائی، حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے والوں نے پائی. ان کو اللہ نے نجات دی، اور وہ لوگ لازمی نقصان میں اور گھاٹے میں اور خسارے میں ڈال دیے گئے کہ جنہوں نے
انحراف کا طریقہ اختیار کیا. تو ایک لفظ پوری تاریخ جو ہے پوری تاریخ کو پیش کر دی. یہ زمانہ گواہی دیتا ہے. نبوت کی تاریخ پوری کی پوری اس بات پر گواہ ہے. جب چاہے اس کو پڑھ کر دیکھ لو. اب اس والعصر کی تفسیر میں صورتوں کی صورتیں ہیں پھر یعنی آپ پھر نکالتے چلے جائیے. سورہ ہود نکال لیجئے, سورہ اعراف نکال لیجئے, سورہ قمر نکال لیجئے, سورہ حاقہ نکال لیجئے. پھر صورتوں کی صورتیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ یہ جو زمانہ جس کی یہاں گواہی پیش کی گئی ہے اس زمانے کی تاریخ کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ قوموں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. تو ایک لفظ کے اندر یہ بات سمٹ گئی. اب جب آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے تو بعض اوقات یہ بات نمایاں نہیں ہوتی. یعنی یہ زمانہ العصر پر الف لام ہے نا, یہ تاریخ آپ سادہ کر لیجئے. یہ تاریخ زمانہ نبوت کی پوری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہی ہوا ہے انسان کے ساتھ. تو اس سے کیا ثابت کرنا مقصود ہے کہ قیامت کا نتیجہ بھی یہی ہوگا. یعنی وہاں پر بھی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جو استحقاق کی بنیاد کے اوپر جنت کے لیے منتخب ہو جائیں. اللہ کی رحمت کی وسعتیں کیا ہیں وہ بعد کے مواقع ہیں. لیکن وہی بات جو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کی ہے کہ یہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے کھیتی لگائی جہنم کے لیے گئی. ان الانسان لفی خسر, یعنی انسان نے اپنے آپ کو بچانے کی جدوجہد نہیں کی. اس نے سرکشی اختیار کی, تمرد اختیار کیا, خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور نتیجے کے طور پر عذاب اس پر آیا, وہ اس کی زد میں آ گیا. یہی صورتحال قیامت میں ہونے والی ہے. بچیں گے کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو دعوت بھی آ گئی, استدلال بھی آ گیا, اور ایک ہی لفظ میں پوری کی پوری تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی. یعنی گویا کہ پوری اسکیم آف لائف اور جو خدا کی اسکیم ہے کائنات میں اس کو 1.5 جملے کے اندر بیان سب کچھ بیان ہو گیا. تو یہی ہو گیا نا, حالیہ شبلی شدم رندے غزل کا نیستم. یہ اس کی خوبی ہوتی ہے. دوسرے آپ لے لیجئے ایک قطع کلامی امام صاحب, اس دوسری مثال پہنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب لوگوں نے, عام آدمی قرآن کا ترجمہ کھولتا ہے, یہ جو آپ نے ان 1.5 جملے کے اندر سے پوری کائنات برآمد کر کے بیان فرمائی, عام تفاسیر ہم پڑھتے ہیں تو والعصر زمانے کی قسم, اور زمانے کی قسم تو گویا وقت کی قسم, وقت کی اہمیت, افادیت, زمانہ, یعنی وہاں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں. تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو کہ یہاں العصر سے مراد اللہ کا وہ قانون ہے جو نبوت کے باب میں آیا, اور عام مفسرین اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے تھے؟ یہ بہت سادہ سی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احکام دینے والی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے لیے نازل کیا, اس سے آپ کو اجر ملے گا, ثواب حاصل کیا کریں. اچھا, اس کے اندر کوئی آپ کو شریعت بیان کر کے دے دی گئی ہے, یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان کی ذات صفات کا علم دے دیا گیا ہے. یہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے, لیکن یہ اس کا بڑا ہی کم تصور ہے. یعنی قرآن کو بڑے بلند مقام سے اتار کے آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید اعلیٰ استدلال کا ایک غیر معمولی ادبی شاہکار ہے. تو جس وقت یہ چیز نمایاں ہوگی, اصل میں اسی کا نتیجہ وہ قانون اتمام حجت ہے. دیکھیے کہ وہ جب نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے تو اس نے کس طرح سے گتھیاں سلجھا دی ہیں, کیسے بہت سی چیزوں کو اپنی جگہ بٹھا دیا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں استدلال کیا ہے. اگر آپ امام فرائی کی تصنیفات پڑھیں تو وہ جگہ جگہ آپ کو مثلا حجج القرآن میں دوسری جگہوں پر یہ بتائیں گے قرآن کا استدلال کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو جب آپ قرآن مجید کے استدلال کی تفصیلات پڑھیں گے تو آپ قرآن مجید میں 3 ہی چیزیں دریافت کریں گے. انفس بنائے استدلال ہے, آفاق بنائے استدلال ہے, اور یہ تاریخ بنائے استدلال ہے. تو جب یہاں پر آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ استدلال کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو قرآن ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے نا. آپ دیکھیے کہ اثر میں پھر کیا انفس ہے, کیا آفاق ہے, تو معلوم ہوگا تاریخ ہے. تو امام فرائی نے یہ بھی بتایا کہ اثر کا لفظ دہر کے مقابلے میں تاریخ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا. چنانچہ آپ اگر سورہ اثر کی ان کی تفسیر پڑھیں تو اس میں انہوں نے عربی ادب سے مثالیں دے دی ہیں اور اس چیز کو موقت کر دیا ہے کہ یہ اصل میں تاریخ کا بیان ہوتا ہے. اب لفظ تاریخ جیسے ہی آپ لفظ کی حقیقت تک پہنچ گئے تو وہ فوراً آپ کو قرآن مجید میں اس تاریخ تک لے جائے. یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا کہ ایسے یہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد ہم اس کو 2 اور 2 4 کی طرح قرآن مجید کی مفصلات میں بھی واضح کر دیتے ہیں, جگہ جگہ واضح کر دیتے ہیں. اسی سے پھر استنباط ہوا ہے قانون اتمام حجت کا. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کس طرح نکلا, اس سے کیا قانونی معاملات پیدا ہوئے,
ان قانونی معاملات کا ہماری فقہ پر کیا اثر ہوا، اس میں کہاں تعبیر کی غلطی ہوئی. ٹھیک. تو یہ چونکہ ہمارے ہاں کا خاص موضوع ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. دوسری مثال کی طرف میں دوسری مثال کی طرف جا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا، یہ تاریخ بیان کی گئی ہے، ایک اور تاریخ بھی قرآن مجید میں زیر بحث ہے. وہ تاریخ ہے ذریت ابراہیم کی تاریخ. اچھا. یعنی یہ تو ان قوموں کی تاریخ ہوئی کہ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پھر اس کی دینونت کا ظہور ہو گیا. تمام قوموں کی ہوئی. تمام قوموں کی طرف. اس میں ظاہر ہے بنی اسرائیل بھی شامل ہے، یعنی یہ گویا ایک جامع تعبیر ہو گئی. ٹھیک. لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم یہ بھی قرآن مجید میں استدلال کے مقام پر زیر بحث ہے. اچھا. یہ کیا استدلال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور میں کئی مرتبہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں، کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ ہر بستی میں، ہر قریے میں وہ کوئی پیغمبر بھیج دیتے. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے اور یہ بتایا بھی ہے کہ ہم نے ہر بستی کی طرف وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر بستی کی طرف ہم رسول بھیجا کرتے تھے، جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. یہ بحثیت مجموعی معاملہ چلتا رہا. پھر سیدنا ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان کی اولاد میں خاص کرنے کا فیصلہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کی اولاد کو پہلے ایک امت بننا تھا، اس میں کوئی 400-500 سال لگے. پے در پے خود انہی کے اندر نبی آئے، یعنی وہ کسی قوم کی طرف نہیں آئے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف. اس طرح گویا ایک امت مسلمہ کو بنایا گیا پیغمبروں کی قیادت میں. جب یہ امت بن گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور وہ اس کو نکال کے لائے. تو حضرت ابراہیم سے معاملہ شروع ہوا. حضرت ابراہیم نے ایک طرف بنی اسحاق کو کنعان میں آباد کیا، دوسری طرف حضرت ابراہیم نے اپنے ایک دوسرے بیٹے کو ادھر جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، اسماعیل علیہ السلام کو. یہاں توحید کا مرکز بنایا اور دعا کی کہ اب اس نبوت کے سلسلے کا چونکہ اللہ خاتمہ کریں گے میری ہی ذریت میں، تو اس میں اب ایک امت مسلمہ اٹھائی جائے. ایک امت مسلمہ ادھر، ایک امت مسلمہ ادھر، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا آخری رسول بھیجے. ٹھیک. یہ دعا قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے. تو ذریت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی انتخاب کر لیا. گویا اب نبوت کا معاملہ ایک فرد کے بجائے ایک پوری کی پوری امت یا ایک پورے گروہ یا ایک پوری جماعت کی طرف لوٹ گیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی پہلے مثال دی ہے آدم اور نوح، گویا انفرادی نبوت. اس کے بعد ہم نے پوری آل ابراہیم و آل عمران کا انتخاب کر لیا. آل عمران حضرت مسیح کا خاندان ہے، تو ہم نے ان کا انتخاب کر لیا اور ان کے ذریعے سے پھر ہم نے اپنی حجت پوری کر دی. یہ جو ذریت ابراہیم کا انتخاب ہے، یہ انتخاب بھی تو کسی میرٹ پر ہوا ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی عالمی امامت. یعنی گویا اب جو یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے اس کے امام وہی ہیں. تو یہ کہا بھی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی امامت سونپوں گا. یہ کون سی امامت ہے؟ یہ وہی مذہبی پیشوائی ہے. یعنی جن لوگوں کو دین سیکھنا ہوگا، دین کو جاننا ہوگا، میری ہدایت پانی ہوگی، وہ ذریت ابراہیم کی طرف. تو ابراہیم کی حیثیت علیہ السلام گویا ایک بالکل مرکزی شخصیت کی ہوگی. انی جاعلک للناس اماما. اور پھر ان کی ذریت سے یہ کہا گیا کہ یہ امامت ابراہیم کے تحت تمہیں ہی حاصل ہوگی. بتایا کہ میں نے تمہارا دنیا بھر کی قوموں میں سے انتخاب کر لیا. فضلتکم علی العالمین، دنیا کی سب قوموں میں تم کو فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی پورے علم کے ساتھ تمہارا انتخاب کر کے میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں. یہ سب کچھ بتا دیا، لیکن اسی میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ لا ینال عہد الظالمین. اگر تم بھی ظالم ہو جاؤ گے، تم بھی انحراف اختیار کر لو گے، تم سرکشی اور تمرد اختیار کرو گے، تو تم پر بھی خدا کی دینونت کا ظہور ہوگا. ٹھیک. یعنی ایک دینونت وہ تھی جو پیغمبروں کی مخاطب قوموں پر آتی تھی. ایک دینونت وہ ہے جس کا ظہور خود بنی اسماعیل کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر ہونا تھا. اگر وہ خدا کی ہدایت پر قائم رہیں گے سرفرازی پائیں گے، اور اگر وہ خدا کی ہدایت سے انحراف کریں گے تو اسفل السافلین میں گر جائیں گے. ٹھیک. یعنی یہ بات واضح قانون. یہ ایک دوسرا استدلال ہے. یعنی کس پر استدلال ہے؟ وہی قیامت پر، وہی دینونت پر، وہی جزا و سزا پر. اب اس استدلال کے لیے
کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ ذریت ابراہیم. یعنی وہاں پیش کیا جا رہا تھا پورا کا پورا زمانہ نبوت. جی. یہاں ذریت ابراہیم. ذریت ابراہیم کو پیش کرنے کے لیے اب اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو ذرا تاریخی ترتیب سے دیکھیے. یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی ابتدا ہو رہی ہے اس بلد امین سے، یہ جو مکہ ہے. جی. یعنی جہاں پر حضرت اسماعیل کو آباد کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم نے براہ راست یہ مرکز بنایا ہے. یہ ان کا بنایا ہوا مرکز ہے. جی. اس لیے اولیت رکھتا ہے. اسماعیل کو انہوں نے آباد کیا ہے. اسماعیل اس گھر کے متولی بنائے گئے. جی. یہ تولیت انہی کے خاندان میں رہی ہے. اسی کے اندر سے نئی امت کو پیدا ہونا ہے. تو ایک طرف یہ شہر جو ہے وہ گیا علامت بن گیا. اچھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بہت بڑا واقعہ وہ ہے طور سینا کے دامن میں. ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا ہے. وہیں انہیں تورات دی ہے. وہیں انہوں نے 40 دن اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے نا. تو طور سینا یا سینا کا پہاڑ یا سینا کا میدان، یہ گویا ایک بہت بڑی علامت ہے جہاں سے بنی اسرائیل اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں. جب ان کو فرعون کی غلامی سے وہ نکال کے لائے، اور نکال کے کس لیے لائے؟ اس لیے نکال کے لائے تاکہ کنعان کو آباد کرے، فلسطین کو، اور وہاں پر بھی اللہ کی توحید کا ایک مرکز بنایا جائے. تو اس میں آ کے انہوں نے سینا میں خیمے لگائے. اسی مقام کے اوپر بنی اسرائیل کو ایک منتخب قوم کی حیثیت دی گئی. اسی میں تورات کا نزول ہوا، اور اسی مقام کے اوپر من و سلوہ اترے، اور معلوم نہیں کیا کیا اللہ کی عنایتیں ہوئیں. وہ ظاہر ہے کہ تاریخ ہر آدمی کو معلوم ہے. اچھا، پھر یہ کہ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کا خاتمہ کہاں ہوا؟ حضرت مسیح پر ہوا. حضرت مسیح آپ جانتے ہیں کہ ناصرہ میں پیدا ہوئے، وہاں سے نکل کے وہ یروشلم میں آئے، اس لیے کہ مرکز وہی تھا. جب وہ یروشلم پہ آئے تو ٹھیک اس مقام کے اوپر جہاں یہ کوہ زیتون ہے یروشلم میں، اس مقام پر انہوں نے آ کے گویا ایک گدھا مانگا، اور 3 کے گاؤں سے وہ نیچے اترے. اچھا، ان کی تاریخ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے منادی کی، وہ ایک پوری داستان ہے. وہ نوبت آ گئی کہ جس کے بعد یہود کے علماء نے فیصلہ کیا کہ ان کو اب سلیب دینی چاہیے، اور رومیوں کے ہاں ان کی سلیب کا پورا بندوبست کر لیا گیا. تو وہ اسی کوہ زیتون پر آئے، اسی میں وہ آخری ملاقات ہوئی، اسی میں انہوں نے حواریوں کے سامنے وہ بات رکھی، یہیں سے وہ گرفتار کیے گئے. تو گویا یہ 3 اور زیتون یعنی 3 کا گاؤں جس کو بیت پیچ کہتے ہیں، اور یہ اسی پر ہے کوہ زیتون کے اوپر. یہ گویا علامت بن گیا حضرت مسیح علیہ السلام کی دینونت کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ، حضرت مسیح اور حضرت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی دینونت کا ظہور حضرت موسیٰ سے ہوا، اور اس کے بعد حضرت مسیح پر اس کا خاتمہ ہو گیا. تو آپ اگر ان 3 جگہوں کا نام لے لیں تو گویا آپ نے اس پوری تاریخ کا حوالہ دے دیا. تو قرآن مجید نے کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی 3 اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینا گواہی دیتا ہے، اور یہ بلد امین، یہ مکہ گواہی دیتا ہے. پوری تاریخ پیش کر دی. یعنی یہ 3 زیتون پھلوں کو طور پہ نہیں پیش کیا، بلکہ انبیاء کی تہذیب جو تھی اس ہرگز نہیں. یعنی یہ 3 زیتون میں آپ کو پوری تاریخ اس کی بتا دی ہے نا. یہ آپ اگر بائبل کو پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے. یعنی کوہ زیتون اصل میں حضرت مسیح کی دینونت کا ظہور ہے. وہ آئے بھی وہاں سے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، وہ گئے بھی وہیں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وفات دی اور اٹھایا تو اسی جگہ سے اٹھائے گئے. تو گویا یہ پہاڑ 3 زیتون پہاڑ کا نام ہے، اور 3 اس کے اوپر وہ چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں انہوں نے آ کے گدھا مانگا ہے. اچھا، اور یہ تاریخی طور پہ اسٹیبلش ہے یہ بات؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اگر کوئی بھی انجیل اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ ساری داستان آپ کے سامنے آ جاتی ہے جتنی بھی ہے. تو ان کو پیش کر کے قرآن مجید نے اب پوری تاریخ پر اس کی گواہی پیش کر دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یعنی ان مقامات پر جب اس انسان کی ابتدا ہوئی، حضرت ابراہیم کی ذریت نے جب اپنی ابتدا کی، وہ طور سینا سے کی، یا بلد امین سے کی، یا اس کے بعد مسیحی نکلے اور کوہ زیتون سے انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا کی. ہر جگہ دیکھو کہ کس طریقے سے احسن تقویم پر ہے، اعلیٰ اخلاق پر ہے، اعلیٰ کردار پر ہے، کیسی بہترین ساخت کے اوپر کھڑے ہیں. بہترین نمونہ ہے گویا خدا کی ہدایت کا. اور اس کے بعد کیا ہوا
اس کے بعد یہی لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر خدا کی ہدایت کا علم بردار بن کے کھڑا ہونا تھا، یہ نیچے گرے اور اللہ نے بھی ان کو نیچے ڈال دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر، خاص طور پہ یہود پر تو عذاب آ گیا۔ مسیح علیہ السلام کے پیرووں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ضالین ہو گئے ہیں، انہوں نے بالکل ہی اپنی بربادی کا اہتمام کر لیا۔ یہی صورتحال بنی اسماعیل کے ساتھ ہوئی، یعنی وہ بیت اللہ کی تولیت ان کو دی گئی، وہ وہاں پر بٹھائے گئے، ان کو دنیا میں توحید کی دعوت دینا تھی، انہوں نے خود اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھ کے اس کو چوروں کا بٹ بنا دی، تو اسفل سافلین میں گر گئے۔ اس کو پیش کر کے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میری دینونت ظاہر ہوتی ہے، میں ظالموں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، میں نے اس طرح ان کو پکڑا ہے، میری منتخب امت کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، میرے جزا و سزا کا ظہور ان کی تاریخ میں دیکھو، اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ تمہیں قیامت کے بارے میں کیا چیز جٹلاتی ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس نے تو اپنی منتخب امت کے ساتھ یہ معاملہ کر کے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو یہ یہاں پر چند جملوں میں یہ سب کچھ آ گیا، بہت ہی غیر معمولی کام سب۔ اب اس میں بھی دیکھیے ایک استثناء بیان ہوا ہے، جیسے وہاں بیان ہوا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل اور اگرچہ بنی اسماعیل اسفل السافلین میں گرے ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ کے جو ان کے اندر اس کے باوجود، کیونکہ پوری کی پوری قوم نہیں گمراہ ہوتی، جو ان کے اندر دین پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، اچھے عمل پر قائم رہے، وہ پریشان نہ ہوں کہ یہ اگر گرے ہیں تو یہ قومی حیثیت سے گرے ہیں، ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، ان کے لیے اللہ کا غیر منقطع اجر ہے۔ تو یہ اجر کی بشارت ان کو ہو گئی، سرفرازی کی بشارت ہو گئی۔ اچھا، دنیا کی تاریخ کے لحاظ سے بھی وہ سرفرازی کے مقام پر پہنچے، خواہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری ہوں، خواہ سیدنا اسماعیل کے بعد وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے حق کی شہادت دی، اور خواہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھی ہوں، سب کو پیش کر کے یہ بتا دیا کہ یہ تاریخ اپنے سامنے رکھو اور پھر بتاؤ کہ کیا چیز رہ گئی ہے اب قیامت کو جھٹلانے والی۔ تو گویا قیامت کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا دلیل پیش کی؟ وہاں پر پورے زمانہ رسالت کی تاریخ پیش کی، اور یہاں ذریت ابراہیم کی تاریخ پیش کر دی۔ تو یہ تاریخی استدلال کیا گیا ہے دو صورتوں میں۔ یہ میں نے آپ کو ان دونوں کی مثال دے دی ہے، اس کے علاوہ بھی ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔